اچانک اس کا بھائی خیمے میں داخل ہوا اور خبر سنائی کہ اس کے 8 گھوڑے غائب ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے پر بھی نہیں ملے۔ تیموجن کا ماتھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو یہ جوت قبیلے کے ہی لوگ ہیں جو ان گھوڑوں کو کھول کر لے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے سر پر پہنچ چکے ہیں۔ خیمے میں ان لٹیروں کے قدموں کے نشانوں پر پیچھے کرنے کی آواز بلند ہوئی، لیکن تیموجن نے خود اس مہم کو سر کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جوہر مردانگی سلامت ہے اور حالات نے ان پر بزدلی کی طے نہیں چڑھائی تھی۔ چنانچہ تیموجن اپنی سرخی مائل گھوڑی پر سوار ہو کر ان گھوڑوں کے قدموں کے نشانوں پر چلتا چلا گیا، لیکن ایک جگہ یہ نشان معدوم ہونے پر اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو اسے ایک اپنا ہم عمر لڑکا نظر آیا، جس سے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ چند لوگوں کو 8 گھوڑے ہانک کر لے جاتے دیکھا گیا ہے اور وہ اس سمت گئے ہیں، لیکن وہ کون تھے؟ تیموجن نے بتایا کہ وہ لوگ میرے گھوڑے چرا کر بھاگ گئے ہیں اور میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ اکیلے تمہارے بس کی بات نہیں کہ ان سے اپنے گھوڑے بازیاب کرا سکو، تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس لڑکے نے اپنا نام باغورچی بتایا۔ تیموجن نے کچھ لیت و لال سے کام لیا، لیکن یہ بھی دوست کا متلاشی تھا۔ سخت وقت نے اسے دوستوں سے محروم کر دیا تھا۔ بھلی آواز کان میں پڑی تو اس کی مدد قبول کرنے پر مان گیا۔ باغورچی نے اس کی گھوڑی کو اپنے مقام پر چرچ کے لیے چھوڑ دیا اور اسے ایک تازہ دم گھوڑا دیا، اور پھر دونوں ہم رکاب بن کر دشمن کے تعاقب پر نکل پڑے۔ تھوڑی ہی مسافت کے بعد انہیں دشمن کی چراہ گاہیں نظر آئیں۔ ارد گرد کا ماحول بھانپ کر تیموجن نے نہایت خاموشی سے اور رازداری سے کمندیں پھینک کر اپنے گھوڑے کھینچ لیے اور ہانک کر علاقے سے نکلنا چاہا، لیکن پہرےداروں کے ہوشیار ہونے پر باغورچی نے ان پر تیر برسا دیے، جن کی آڑ لے کر تیموجن آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دیر تعاقب میں ناکامی کے بعد جنجلاہٹ میں واپس چلا گیا۔ اس طرح یہ مہم 2 نوجوانوں کی ذہانت اور جوان مردی کی بدولت پائے تکمیل کو پہنچی اور گھوڑے باغورچی کی زمین پر پہنچ گئے۔ جس طریقے سے یہ خطرناک مہم بہتر منصوبہ بندی کے اور کسی خون خرابے کے بغیر سر انجام دی گئی، اس کی دھوم علاقے بھر میں پھیل گئی۔ اس مہم سے اس بات کو تقویت پہنچی کہ جو گھوڑے ہانک کر لا سکتا ہے وہ ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس مہم نے تیموجن کے اندر ایسا اعتبار بھر دیا جو آگے چل کر عیاری مکاری میں تبدیل ہو گیا۔ آئے روز اس کی چرگاہ پر حملے ہوتے اور وہ ان حملوں کے جواب میں بہادری کا مظاہرہ کرتا۔ اس طرح وہ اپنی ہیبت بڑھاتا چلا گیا۔ اب اس کی عمر 13 سے بڑھ کر 17 سال ہو چکی تھی اور ان 4 سالوں میں اسے دوست دشمن کی خاص پہچان ہو چکی تھی۔ 4 سال قبل اس نے جب بورتی کو جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا تب اس کی ہوا ہی مختلف تھی۔ باپ کی سرداری کی چھتری تلے وہ جوان مردی کے گر سیکھ ہی رہا تھا کہ باپ کے قتل کی شکل میں افتاد اس کے سر پر آن پڑی۔ مشکلات کے ان 4 سالوں میں بھی وہ بورتی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھول پایا۔ اب جب کہ وہ بڑا خان تو نہ تھا لیکن اپنے قبیلے کا سردار تو تھا، اس کا دل چاہا، محبت نے جوش مارا اور وہ بورتی کے باپ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بورتی کے باپ نے اس کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اس کے شہر سواروں نے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بورتی کے باپ نے اسے درپیش خطرات پر سامنا کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اسے تیموجن کی وہ نوعمری کا واقعہ یاد تھا جب وہ اپنی سرخ گھوڑی لے کر تیر کی طرح پہاڑ پر چڑھ گیا اور بورتی کا باپ جس نے اسے گھڑ سواری کی دعوت دی تھی دیکھتا ہی رہ گیا اور کوشش کے باوجود بھی اپنے گھوڑے کو منا نہ سکا کہ وہ پہاڑی پر چڑھ جائے۔ تیموجن لڑکا جس طرح پہاڑ کے اوپر چڑھا تھا اسی رفتار سے وہ نیچے بھی آ گیا۔ اس واقعے سے بورتی کے باپ کو تیموجن کی بے خوفی کا خوب اندازہ ہو گیا۔
اب جب وہ اس سے ملنے آیا تو بھورتی کے باپ نے اسے بتایا کہ اسے یقین نہ تھا کہ وہ اسے زندہ دیکھ پائے گا۔ اب جب کہ وہ اپنے دشمنوں کی صفوں کو پھلانگتا اس تک پہنچ گیا ہے تو بھورتی کے لیے کل سے زیادہ آج اہل ہے۔ بھورتی اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ چنانچہ بھورتی کو دلہن بنا کر لایا گیا اور تیموجن بری آنکھوں والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ مقامی رسوم کی ادائیگی ہونا باقی تھی۔ ایک رسم کے مطابق بھورتی کو مختلف خیموں میں چھپنا تھا اور تیموجن نے اس کو ڈھونڈنا تھا۔ چنانچہ بھورتی ایک خیمے میں چھپ گئی اور تیموجن نے اسے ڈھونڈ کر زبردستی گھوڑے پر بٹھایا۔ اس طرح منگولوں کے رسم کے مطابق تیموجن اور بھورتی کی رخصتی ہو گئی۔ بھورتی کے باپ توجن نے تیموجن کی ماں کے لیے تحائف بھیجے۔ بھورتی کا کام گھر سنبھالنا، تیموجن کی ماں کے پاس رہنا، جانوروں کا دودھ دونا اور مردوں کی غیر حاضری میں جانوروں کی ٹھیک سے دیکھ بھال کرنا شامل تھا۔ تیموجن بھورتی سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے جی جان سے چاہتا تھا۔ طاقت اور بے خوفی کی اس سوچ کو پروان چڑھانے کے پیچھے جو جذبہ اور نظریہ آگے پہنچایا گیا وہ آنے والے وقتوں میں نہایت کامیاب ثابت ہوا۔ تیموجن کے پیروکار اپنے لیڈر کی بامردی اور قیادت کی اہلیت پر فخر کرتے تھے۔ پورگی نام کا ایک شہزادہ تھا جو ہمیشہ لڑائی کے لیے جوش جذبے سے محفوظ رہتا تھا۔ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا اور تیموجن کا وفادار تھا۔ جنگ شروع کرنے کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں وہ تیموجن کے خیالات کا بھرپور حامی تھا۔ اب تیموجن کے جانثار اور اتحادی قبائل کی مشترکہ افواج آمنے سامنے تھیں۔ تیموجن نے دستوں کو جنگ کے لیے ہائی الرٹ کر دیا۔ وہ تیموجن اور اس کی ماں کے زیر کمان باغیوں کی سرکوبی کے لیے نکل گئے، مگر باغی بھی ان کا بھرپور مقابلہ کرنے پر مصر تھا۔ باغیوں کے لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ تعداد مبالغہ آرائی کے نزدیک دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس دور میں فوجیوں کی باقاعدہ بھرتی اور تنخواہ کا کوئی نظام نہ تھا۔ تعداد ضرورت اور موقع کے مطابق تلاش کی جاتی تھی اور ہر صورت میں ایک جنگ متوقع تھی۔ دونوں اطراف سے گھوڑ سوار بجلی کی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے آتے اور ایک دوسرے پر تیروں کی برسات کرتے گزر جاتے۔ جب وہ ایک مکرم مقام پر پہنچے جہاں سے ان کے تیر کا نشانہ اچھا ثابت ہوتا، وہ وہاں تیر چلاتے۔ اس مقام سے آگے وہ کمان پھینک دیتے اور پاگل پن سے مخالف سوچ کے ساتھ اس طرح ٹکراتے کہ دہشت کے اس ماحول کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ فضا چیخوں، آہوں اور زندگیوں کی آخری سسکیوں سے بھرپور تھی۔ صدمے کی اس کیفیت میں جو دستے اپنی جگہ برقرار رکھتے اور اپنے گھوڑوں پر جمے رہتے وہی دوسروں پر فوقیت اور برتری پاتے اور باقی کو جھکا لیتے۔ دوسری طرف وہ خاک اور خون میں تڑپ رہے تھے۔ ایسے مناظر کی بیچوں بیچ تیموجن اور اس کی بیوی بھورتی اپنے مخالفین سے لڑ رہے تھے۔ تیموجن ثابت قدم رہا اور جیت گیا۔ یہ ممکن ہے کہ تیموجن کے گرد افراد نے اس کو خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی انتظام کیے ہوں گے۔ یہ کام وہ اس دور کی لڑائی میں آج سے زیادہ مثبت طور پر کر سکتے تھے، کیونکہ آج کے دور میں گن پاؤڈر تباہی مچانے کا عنصر ہے۔ تیموجن کے پیروکار اور دفاعی دستے اس کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے، جس کے سبب وہ مخالفین فوج کی یورش سے محفوظ رہے۔ آج کے جدید جنگی میدان میں کسی جرنیل کے بیٹے یا جوان شہزادے کی یوں حفاظت کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔